اور وہی امیر مقام صاحب جو لمبی کہانی ہے کہ ان کے بارے میں چودھری یا شجاع صاحب نے کیا کہا تھا، وہ میری اور عامر صاحب کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جناب کہ جس دن انہوں نے پارٹی بدل کے نواز لیگ میں شامل ہوئے، مشرف کو تو چھوڑا سو چھوڑا، جس دن شامل ہوئے اسی دن ہمارے اس سے پہلے دوپہر کو گھر آئے عامر صاحب کو، مجھے چودھری شجاع حسین صاحب نے خود بتایا، اور مجھے کہتے ہیں چودھری صاحب میں آپ کو میں کہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا. میں نے ان سے پوچھا تھا آپ نے اتنے لوگوں نے چھوڑا، آپ کو کسی کا دکھ تکلیف ہوئی ہے آپ کو چھوڑنے کی؟ انہوں نے کہا بڑے لوگ چھڑ گئے سن، ایک بندہ میں نے بڑا دکھ ہے چودھری صاحب نے کہا. تو میں نے پوچھا سر کیا؟ انہوں نے کہا امیر مقام. ہم نے کہا جی خیریت؟ کہتی یہ وحد بندہ تھا دوپہر کو ہمارے پاس آیا، اس نے کہا جی میری ماں نے کہا ہے تمہیں مر جاؤ گے، تمہیں جیل ڈال دیں، کچھ کر دیں، تم نے چودھریوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا. کہتے ہم بڑے متاثر ہوئے کہ ان کو والدہ صاحبہ نے یہ ایڈوائز کیا ہے. کہتے شام کو ہم نے ٹی وی کھولا تو وہ پریس کانفرنس کر کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کہتے اس کا مجھے دکھ ہے، ماں کا نہ کہتا چلا جاتا، اور بھی لوگ چلے گئے تھے سر. اب جلدی سے سر ان کے میں بتا دوں، 2007 میں پرویز مشرف صاحبہ کی اہلیہ کو سعودی حکومت نے 1,52,00,000 روپے کے جیولری سیٹ دیے، نیکلسز دیے، بریسلیٹ دیا، اور صرف 22.5 روپے انہوں نے اس کی ادائیگی کی. اچھا اس کے بعد فرسٹ لیڈی آف پاکستان کو سعودی حکومت کے وہ تو آپ کو ڈیٹیل ساری وہاں پہ لکھتی آ رہی ہیں. میں ذرا آرٹ میوزیم اس میں چلتے گئے. اب آتے ہیں ذرا آصف علی زرداری صاحب پہ جو آج ان کا کیس تھا. پہلے ہم نے وہ بتایا ہیں جو اس ملک کے اصل حکمران تھے کہ ان کا یہ کچا چھٹا جو ہے. آصف علی زرداری صاحب پہ بھی یہ ہوا 14 کروڑ مالیت کے سر انہوں نے ان کو گفٹ موصول ہوئے سر. اور اصل کیس ان پہ بن رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جو 14 کروڑ کے مالیت کی گفٹ تھے 2,10,00,000 روپے میں گھر لے گئے. اب ذرا آپ دیکھیں نا یہ لیگلائزڈ وہ ہے، یہ وائٹ کالر کرائم کہیں، آپ کرپشن کہیں گے ناراض ہو جائیں گے، کہیں جی کہ یہ تو ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کہ ہمارے رولز میں الاؤ ہے. رولز میں کیوں الاؤ ہے کہ آپ نے خود رولز بنائے، یو آر دا بینیفیشریز آف دیز رولز، اس پہ ہیں. تو پلس اس میں ان کو 2 BMW گاڑیاں دی تھیں، یو ای نے دی تھیں، اور بلا بلا وہ ساری ڈیٹیل آپ دیکھ رہے. ان کو یہ اس وقت تھے یہ اپنا 2009 میں معمر یہ قذافی صاحب تھے، 2,73,00,000 کی انہوں نے ان کو BMW دیں، ان کو تحفے دیے. اور پلس انہوں نے کوئی ان 3 گاڑیوں میں جو ان پہ آ رہا ہے ڈیٹا 11 کروڑ پہ بچایا سر انہوں نے ڈیوٹی کے یا ان کو وہاں پیمنٹ کرنے کے. خیر یہ چیزیں ہو گئیں. اب میں ذرا آتا ہوں نواز شریف صاحب پہ سر، گیلانی صاحب پہ. گیلانی صاحب کا جناب 2011 میں جو تھا ان کو سعودی عربیہ سے ان کو وہ ملے، کف لنکس ملے، سونے کا پین، خنجر 18 لاکھ روپے مالیت کے. پھر ان کی اہلیہ کو جیولری سیٹ ملا 22 روپے کا، جس کو 3.25 لاکھ روپے میں گیلانی صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے. اور ایک میں یاد کر دوں شاید اس میں دیکھ رہا تھا والا جو تھا کہ ایک وہ بہت مشہور آپ کو پتا ہے واقعہ اپنے زمانے میں ہوتا ہے کہ ٹرکی کی جو فرسٹ لیڈی ہیں انہوں نے ایک تحفہ دیا تھا، بہت قیمتی ہار تھا، تو وہ یہاں پائی ہی نہیں گیا. وہ کنٹروورسی ہو گئی کہ توشہ خانے میں سے چوری ہو گیا. وہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ بغیر کسی ریکارڈ کے وہ لے گئی، پھر انہوں نے بہرحال واپس کر دیا تھا. وہ بھی بڑا امبیرسنگ تھا. مجھے یاد ہے میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا ایک اخبار کا. خیر یہ ان کا گیلانی صاحب کی ڈیٹیل آپ پڑھ رہے ہوں گے. آپ جلدی سے آتے نواز شریف صاحب پہ کہ نواز شریف صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کام کیا سر. ان کو تحفے ملے. ایک تو جب یہ واپس آئے تھے سعودی عربیہ سے 2007 کی ڈیل کے بعد جناب مشرف دور میں، آپ کو یاد ہوگا ان کو ساتھ بھی بڑی انہوں نے بلٹ پروف گاڑیاں سعودیز وغیرہ نے بھیجی تھیں، اپنے پوری پروٹیکشن میں بھیجا تھا. اور 42.5 لاکھ کی مرسڈیز ان کے پاس ہے. پھر ان کو ترکمستان انسان سے اس کو چیزیں ملنی، وہ آپ اس کو دیکھ رہے تھے. بعض گھڑیاں جو ہیں ان میں وہ آتی رہیں ڈیٹیل. یہ تو ابھی ان کی ریسنٹلی اصل ہے کہ ان کا میں کام بتاؤں اور کوئی نہیں، بات کی لمبی ڈیٹیل ہے. آپ اگر یہ چل رہی ہیں ٹکرز کے اوپر ساری تفصیلات کافی ساری چل رہی ہے کہ کیا کیا ہیں. عامر صاحب ایک اور مزے کا کام کیا جو فواد حسن فواد نے کیا. فواد حسن فواد کی ایک بڑی کوالٹی تھی. یہ بڑے ان لوگوں میں بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں جو پرنسپل سیکرٹری اوپر نہیں جاتے. یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ لائک اٹ اور ناٹ بٹ، لیکن جو لوگ ٹاپ پہ جا رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ان کو لے جاتی ہے. اور ان کا نام مشہور تھا. یہ جو بیوروکریٹ ڈی ایم جی کے 4-5 لوگ تھے، 5 پیارے تھے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے. ان کا نام تھا گو گیٹرز گروپ. میاں صاحب جو کہہ دیں گے اس کے بعد نہ تو ہونی نہیں ہے نا. بالکل یہ بیوروکریسی جتنا میں سے سیدھا بھائی اس نے بیوروکریسی کو یہ رکھتے ہیں نا نواز شریف صاحب آ جائیں اور شہباز جتنا سیدھا کر کے پولیس بھی سیدھی رہتی ہے، ڈی ایم جی بھی سیدھی رہتی ہے. باقی سب کو جتنا ڈی ایم جی اور پولیس کو بڑے یہ مچاؤ بنتے ہیں نا، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنیں گے یا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اب آ کے بنیں گے. ان کے دور میں تیر کی طرح سیدھے رہتے ہیں. میں نے کبھی ان کا 10 سال رول ہے پنجاب میں شہباز شریف صاحب کہیں سے چون نہیں ہوئی کسی ایک بابو کی. یہ جو انٹرویوز دیتے تھے، حمزہ شہباز انٹرویو لیتا تھا ڈی سی اوز کے، ڈی پی اوز کے، مجھے خود انہوں نے بتایا ہوا ہے لائنوں میں لگتے تھے. ان کو ہوتے یس انہیں کہیں ڈینائی کریں. اب سنیں سر اس نے کیا کام کیا. ایک کلثوم پروین صاحبہ یہ سینیٹر ہیں سر، یہ سینٹ میں بلوچستان سے ہیں. انہوں نے ایک کوشچن، یہ سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ ہم چیزیں دکھائیں گے. اگر یہ اسکرین پہ ذرا یہ چلائیں جناب، عوام کو دکھائیں ذرا، اس کے بعد دوبارہ اس پہ آئیے گا. انہوں کلثوم پروین صاحب نے 2007 میں ایک سوال ڈالا. انہوں نے یہ کہا کیبنٹ ڈویژن کو کہ جناب یہ پاکستانی ڈگنیٹریز جو باہر جاتے ہیں پاکستان سے
تو ان کو جو وہ ملتے ہیں تحفے تحائف ملتے ہیں ذرا ان کی ڈیٹیل تو دیں ہاؤس میں. اور یہ پہلے آتی تھیں, دیز آر پبلک انفارمیشن, یہ ذہن میں رکھیں, دیر واز نو کلاسیفائڈ انفارمیشن کہ یہ چیزیں نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا جناب, کلثوم پروین صاحبہ نے کہا کہ ہمیں ڈیٹیل چاہیے. جواب سنیں جناب عامر صاحب, انہوں نے فرمایا اس وقت, انہوں نے بہت کچھ, ابھی ان کا ڈیٹا وہ ہے, ان کا یہ چھپا ہوا ہے. ویسے ان کو پی ٹی آئی حکومت کو بڑے کہتے ہیں نا ہم ٹرانسپیرنٹ ہیں, اس دور کی انفارمیشن دیں جو نواز شریف صاحب کی چھپا لی گئی ہے, نہیں دی گئی, ہاؤس کو نہیں دی گئی. جو پارلیمنٹ کے سپرمیسی کی بات کرتے تھے, پارلیمنٹ کو انہوں نے سر دینے سے انکار کر دیا. اور فواد نے کیا لکھا, ذرا یہ پرائم منسٹر آفس سے آ رہی تھی نا جوابات, کیبنٹ میئر وہی دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا جناب کہ آپ نے یہ جو توشہ خانہ کی ڈیٹیل مانگی ہیں, جس میں نواز شریف صاحب بھی تھے, شہباز بھی تھے, ترکی جا رہے ہیں, جاپان جا رہے ہیں, نواز شریف نے 100 سے زیادہ دورے کر لیے تھے, لندن, ہند, سندھ, تو آف کورس ان کو تحفے ملتے تھے, 100 سے زیادہ ملتے تھے, 2-2.5 روپے کا تو ان کی کاسٹ ہوئی تھی اس پہ. اب ان کو کیا کچھ ملا ہے, نو باڈی نوز. انہوں نے چھپانے کے لیے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ پی ٹی آئی حکومت کے لیے چیلنج ہے. اگر انہوں نے اوپن نہ کیے, اٹ مینس کہ آپ لوگوں کے اپنے سکیلٹنز ہیں, آپ خود ڈرے ہوئے ہیں. اور حالانکہ عمران خان صاحب اور عارف علوی صاحب کہہ رہے تھے خود جمع کروا رہے ہیں, آپ کروا رہے ہیں, تو یہ چیزیں اوپن کریں کہ جو انہوں نے روک لی تھی انفارمیشن, کیبنٹ میئر نے یہ سینٹ آف پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی, کہ کس کس کو اس دور میں, جب یہ 2014 میں آئے تھے, 13 میں, انہوں نے کوئی ڈیٹیل نہیں دی. اور سر کیا لکھا, پیپلز پارٹی کی ساری ڈیٹیل ہیں ان کے دور کی 2013-14, اس کے بعد روکا. کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا جناب یہ جو انفارمیشن آپ نے مانگی ہے, کلثوم پروین صاحبہ کو جواب دیا گیا سینٹ آف پاکستان میں, یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہیں, یہ نیشنل سیکورٹی کے. سیریسلی عامر بھائی آپ ہنس رہے ہیں, سیریسلی بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیا ملا ہے, مجھے کیا ملا ہے, آپ کو کیا ملا ہے, ایم این ایز, منسٹر, ڈگنیٹریز. انہوں نے کہا اگر یہ انفارمیشن ہم نے پلیس کر دی تو دوست ملک ہم سے ناراض ہو جائیں گے, ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اور بھی دوست ملکوں کو اب تک تعلقات خراب, وہ تو خوش ہوں گے کہ بتائیں پاکستانی قوم کو کہ ہم نے آپ لوگوں کو کیا کیا تحفے دیے ہیں. مجھے بتائیں یہ کون سا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس بات کو چھپائے گا کہ میں نے زرداری صاحب کو جو گاڑیاں آئی تھیں کہ ہم نے ان کو گاڑیاں دی ہیں, یا اس کی قذافی صاحب نے دی ہے, یا شہزادہ چارلس نے جو 300 روپے کا بیگ لے آیا تھا غریب آدمی. تو یہ کون چھپانا چاہے گا کہ لوگوں کو بتائیں. سر انہوں نے کہا کہ یہ انفارمیشن جو ہے, جو کتنا کچھ نواز شریف صاحب اور ان کے یار دوست لے گئے ہیں جتنے دوروں میں, یہ آپ کی آتی ہے اس میں توشہ خانہ جو ہے, وہ کہتے ہیں انڈر سیکشن 15(1) یہ فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس, سیکرٹ. ہم نہیں بتائیں گے آپ کو کہ جناب یہ پیسے کہاں سے, ان کو گفٹ کہاں ملے. سو میری ان سے ایک ڈیمانڈ ہے, ہاؤس سے بھی ہے, کیبنٹ کمیٹیز ہیں یہاں پہ, ان کو کرنا چاہیے, کوسچن آور میں آنی چاہیے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں یہ پوری قوم کو بتائیں کہ یہ جو انفارمیشن روک لی تھی فواد نے, کیبنٹ ڈویژن کو منع کر دیا گیا تھا. ہو سکتا ہے اس کو نواز شریف صاحب کو ایک بھی نہ ملا ہو, مان لیتے ہیں, لیکن ڈیٹیل آنی چاہیے نا کہ کس یہ آپ کیوں روک رہے ہیں. سو دیئر از اے بگ گھپلا ان اٹ عامر صاحب, کہ آپ نے اس سے اب تک کی پچھلے سر 6-7 سالوں کی پوری انفارمیشن روک لی گئی ہے. سر قوم کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی, کروڑوں کے, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, اب آپ کو تھوڑی سی ہم نے گلمپس ٹپ آف دا آئس برگ دی ہے. یہ اگر 5-6 سالوں کی چیزیں سامنے آ گئیں تو قوم کو پھر اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ لوگ اتنا کچھ لے کے گئے ہیں. سو میری یہ لاسٹلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ شیئر کریں, انفارمیشن اوپن کریں, پبلک کریں. اور اس کو اگر آپ نے انکوائریز رپورٹ ڈالی ہیں, ان کی اسی طرح کی یہ رپورٹس ہیں نا ان 4-5 سالوں کی, یہ آپ کو ویب سائٹ پہ ڈالنی چاہیے. عمر صاحب یہ سوری کہ لمبا ہو گیا, باقی آپ بریک لے رہی ہیں, مگر بریک سے پہلے صرف میں صرف داد دے رہا تھا آپ کو کہ جس سپیڈ سے جتنی انفارمیشن آپ نے کی ہے نا, میں تو ہاف جاتا, میرا بہت کچھ تھا, میں نے دی ہے.